کیسا بھی جو مفتی طارق مسعود ہیں، یہ آپ کا کہہ رہے تھے کہ یہ باتوں کو گھماتا ہے اور حدیث کا ترجمہ غلط کہتا ہے، تو اس پہ آپ؟ اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ علماء دیوبند میں عالم صرف میں ہی ہوں، جی، اور کوئی عالم نہیں ہے۔ میں اگر حدیثوں کے ترجمے غلط کرتا ہوں تو کیا میں اس کی طرح بند کمرے میں بیٹھ کر اسٹوڈیو میں الگ سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں؟ میں ٹی وی چینل پر ہوتا ہوں، جی بالکل، اس میں شیعہ عالم موجود ہوتا ہے، ان کا نمائندہ دیوبندی عالم موجود ہوتا ہے، بریلوی عالم، اور پھر یہ نہیں کہ للو پنجو، اس میں ان کے مناظر تک موجود ہوتے ہیں۔ بالکل، میں سب کے سامنے وہ بات کر رہا ہوتا ہوں۔ آج تک کسی نے برمحل برموقع یہ نہیں کہا کہ قاری صاحب اس حدیث کا ترجمہ یوں نہیں یوں ہے، بالکل، اور یہ گھر میں بیٹھے کہہ دیتا ہے کہ ترجمے غلط کرتا ہے۔ یہ صرف اپنی میں جتانے کے لیے کہ میں ہی جانتا ہوں اور میں ہی صحیح ہوں، اس کا مطلب یہ ہے دیوبندیوں میں اس کے سوا اور کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ اور بات گھمانے کا جتنا یہ ماہر ہے، کہتا تو ہمارے بارے میں ہے، جی شاید ہی کوئی ہو، اتنے اس کو گھماتا ہے، بات کو ایسے گھماتا ہے، اور حقیقت کچھ ہوتی ہے اور لا کے کچھ دن کو رات بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی تو بالکل، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کے علماء وہ کرتے۔ ایک موقع پر مجھے یاد ہے، عامر لیاقت صاحب حیات تھے، جی، حنیف قریشی صاحب نے استواء علی العرش کا مسئلہ ہمارا چل رہا تھا، اچھا، میں نے امام مالک کا قول پیش کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ عرش پر ہے، یہ بات معلوم ہے، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں، جی، اس پر ایمان واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ جیسے میں نے کیا مفتی صاحب آپ سوال کر رہے ہو ٹیشو کا ڈبہ رکھ کے اوپر موبائل رکھ کے کہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، میں نے کہا یہ سوال آپ کا بدعت پر مبنی ہے۔ جی، تو اس نے فوراً کہا کہ قاری صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ قاری صاحب نے اس کا ترجمہ غلط کیا، اچھا، آپ کو ایسا بول رہے ہیں؟ ہاں، اسی وقت موقع پر۔ اور اگر کوئی چیز ہے تو بندہ برمحل برموقع کہتا ہے نا صحیح، کہ ڈاکٹر صاحب قاری صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے، تو میں نے کیا ڈاکٹر صاحب آپ اس سے کہیں یہ صحیح کر دیں، بالکل، اس سے کہیں صحیح کر دیں۔ کہنے لگا میں کل کروں گا۔ اچھا، بھی کل کیوں کرے گا؟ اعتراض تو آج کر رہا ہے، آج ہی کرے اس اور آج میں نے یہ تک کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بجوان جو آج بیٹھا ہے کل اور ہوگا، صحیح بات ہے، یہ لوگ تو ہر روز نہیں آتے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ اب ان کے سامنے اس لیے کہا کہ اس نے ترجمہ غلط کیا ہے، تو ان کے سامنے اس کو بولو صحیح کرے، بالکل، آپ نہیں کیا، جی، اور وہ کل آج تک نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی وہ کل آج تک نہیں آئی۔ ہاں بالکل، حالانکہ اس کے بعد اتنے رمضان گئے اور حنیف قریشی صاحب بھی آتے رہے۔ یہی معاملہ ان کا بھی ہے، یہ ایک ٹریک ہوتا ہے کہ پبلک کو کسی سے بدظن کرنے کا، اور یہ کام ہمیں نہیں آتا۔ صحیح، بالکل، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ قاری صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اسلامیہ اسٹوڈیو کو۔ جزاک